بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت پی ڈی ایم کی پالیسیز کو دیکھتے ہوئے قدرے اطمینان میں ہے اور حکومتی وزراء جو ہے کھل کر اب پیپلز پارٹی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بڑے زیرک انداز میں فیصلوں کو لے کر آگے چل رہی ہے. زرداری صاحب کا جو بیان ہے وہ موضوع بحث ہے. بلاول بھٹو زرداری نے جو ان ہاؤس تبدیلی کا کہا کہ جلسے جلوسوں سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اگر آپ چائے کی دعوت بھی دیں تو اس سے حکومت کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. تو آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کی قیادت کے اندر اس معاملے پر کس حد تک یکسوئی آ سکتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. ساتھ ہی بڑا اہم موضوع ہے براڈ شیٹ کا. کیا یہ پاناما 2 ہونے جا رہا ہے اور اپوزیشن کو جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب کی تقرری کے اوپر کیوں اعتراض ہے؟ اور ساتھ ہی پروگرام میں ذکر کریں گے افغانستان اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا مستقبل کیا ہے. خبریں یہ ہیں کہ نئی جو بائیڈن انتظامیہ اس معاملے کو ریویو کرنے جا رہی ہے اور جو رہائی عمل میں آئی تھی طالبان کی پچھلے دنوں ان کو دوبارہ گرفتار کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ذکر کریں گے بھارت کا کہ جہاں مودی کو مسلسل احتجاج کا سامنا ہے اور یوم جمہوریہ کے موقع پر بڑی ٹریکٹر ریلی کا اعلان کر رکھا ہے، اس والے سے بھی کریں گے بات. لیکن بڑھتے ہیں پہلے موضوع کی جانب. اور یہ صاحب پی ڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں؟ دیکھیں، جس دن یہ پی ڈی ایم کی موومنٹ شروع ہوئی تھی تو اس دن بہت تفصیل سے ہم نے تبصرہ کیا تھا کہ کسی بھی پولیٹیکل موومنٹ جو ہوتی ہے اس میں ہدف بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. صحیح ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. مطلب سب سے بڑی اب تک کی جو موومنٹ سکسیسفل موومنٹ چلی ہے، اگرچہ کہ ضیاء الحق بعد میں آ گیا، وہ سکسیسفل موومنٹ تھی پی این اے کی 1977 قومی اتحاد کی. اس کے سامنے دو ہدف تھے. ایک تو یہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں یہ ان کو ثابت کیا جائے کہ یہ ریگڈ ہیں. صحیح. اور اس کے بعد دوسرا ہدف یہ تھا کہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے. تیسرا کوئی ہدف نہیں تھا. بالکل. ریگڈ الیکشن کے بارے میں انہوں نے 3 دن کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ یہ ریگڈ ہیں، کیونکہ صرف 5% لوگ جو تھے اس صوبائی اسمبلی کے ووٹنگ کے لیے آئے اور سناٹا چھا گیا. صحیح. اس سے ایک ان کی مورل کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو گئی کہ 95% عوام نے یہ طے کر دیا ہے، فیصلہ دے دیا ہے کہ یہاں یہ الیکشن جو ہیں یہ ریگڈ ہوئے ہیں، ان میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ ان کا ایک مورل ہائی گراؤنڈ آ گیا. دوسرا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب انہوں نے اتحاد بنایا اس موومنٹ کے لیے تو اس اتحاد کے سامنے بھی سب سے پہلا یہی ایم رکھا کہ ہم نے دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کرنا ہے، جس میں بھٹو نہیں مان رہا تھا، کبھی مان رہا تھا. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آخر میں کہ ہم اس کے نظام مصطفیٰ کی موومنٹ درمیان میں بعد میں آئے. اس میں بھی آپ اندازہ کریں کہ کوئی لیڈر خود موجود تھے، اس لیے کہیں ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ میرا لیڈر، مثلا یہاں اگر نواز شریف ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ میرا لیڈر یہ نہیں مانے گا. مریم نواز کو کہنا پڑتا ہے کہ نواز شریف تمہاری بات نہیں مانے گا. بلاول کو کہنا پڑتا ہے کہ زرداری. شاید اوریہ صاحب اس بات کا بھی یہ ہوگا کہ جو یونٹی آف کمانڈ تھی کہ پیچھے بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کی کہا جاتا ہے کہ ان کو حمایت حاصل رہی. نہیں، اس طرح کا نہیں، اس طرح کا نہیں، کیونکہ ہم تو اس موومنٹ میں تھے. ہم تو اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس وقت تک حمایت اینڈ پہ کہیں آئی ہوگی. اور شاید یہ تحریک بغیر اسٹیبلشمنٹ کے چل رہی ہے. نہیں، تو پھر تو مان لو. دیکھیں نا، اب میں آتا ہوں اس نقطے پہ جو آپ نے جہاں کہ اسٹیبلشمنٹ، آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انٹرفیئر کرتی ہے الیکشنوں کے اندر. یہ ایک ہدف تھا. اب جب آپ موومنٹ کو لے کے چلتے 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 آخر میں پہنچیں گے تو سب تو آپ طے کریں گے نا کسی بندے کے ساتھ بیٹھ کے. پہلی بات ہے کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں گے؟ صحیح. کوئی نہیں. کیا عمران خان بیٹھ کے طے کرے گا؟ پھر دوسرا، آپ بلیک اینڈ وائٹ میں لے کے آئیں گے کہ جناب اس قانون کے تحت اسٹیبلشمنٹ جو ہے انٹرفیئرنس کرتی ہے. مطلب آئی ایس آئی اس وجہ سے کرتی ہے، فوج اس وجہ سے کرتی ہے، ایم آئی اس وجہ سے کرتی ہے، یہ انٹرفیئرنس ہوتا ہے. کوئی قانون ایسا ہے ہی نہیں. ٹھیک، اگر وہ قانون کے تحت نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ ثبوت دیں گے کہ وہ یہ بنیادوں پہ وہ کرتے ہیں، اور کیا وہ ثبوت مانیں گے؟ اور پھر آپ یہ بتائیں گے کون سا ایسا قانون لے کے آیا جائے جس کے تحت ان کی یہ انٹرفیئرنس رک جائے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قانون کوئی اور بھی لے آئیں تو کیا وہ آج قانون کے تحت کر رہے ہیں؟ تو یہ ایسی صورتحال تھی جس کے اندر خود ویکنس ہے. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر، ایک پولیٹیکل قائد جس کے پیچھے 1-1.5 لاکھ بندہ ووٹر ہوتا ہے، جو پنچھی خاصی سٹینڈنگ ہوتی ہے، پیسے والا ہوتا ہے، گھر گاڑیاں سب کچھ ہوتا ہے، اگر وہ ایک فون کال کے اوپر پی ٹی آئی چھوڑ کے نون لیگ میں یا نون لیگ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ تو آپ کی صفوں میں موجود ہے. تو پہلے تو اب سے پہلے اپنی صفیں صاف کرو
اور پھر اس کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر میں ایک بندے کا فون کال نہیں سنتا ہوں تو ختم بات ہو گئی۔ پھر اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ سارے کے سارے سینیریو کے اندر آپ جب خود اقتدار کے اندر آتے ہو تو آپ خود اپنا معاملات اسی طرح کے طے کرتے ہو جیسا۔ آخری جو بات یہ ہے کہ جب انٹرفیرنس جو ہے یہ ایک فینومینا ہے، یہ اوپر ختم ہو جائے گا تو لوکل لیول پہ شروع ہو جائے گا، اور لوکل لیول پہ کیسے ہوگا؟ 3-4 فیکٹرز ہوتے ہیں، کیا ان کو کیسے روک سکیں گے آپ؟ فار ایگزامپل ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر ایک راجپوت ہے یا ایک رائی ہے یا ایک جاٹ ہے جس کے سارے جو کام کرتا ہے، 4 بدماش بھی رکھے ہوئے ہیں، گنڈے بھی رکھے ہوئے ہیں، جو پورے کے پورے 200-250 ووٹ جو ہیں وہ جا کے جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اب اس کے زیر اثر سے کیسے نکالیں گے؟ یا ایک ایس ایچ او وہاں پوسٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایس ایچ او کہتا ہے کہ تمہاری ایسی کی تیسی، اگر تم نے اس کے سامنے نہ بیٹھے۔ صحیح ہے۔ تو انٹرفیرنس تو جب بھٹو کے دور میں تو آئی صحیح نہیں تھی 77 میں، بھٹو تو ڈی سی اور ایس پی او کے تھرو اس نے کیا تھا سارے کا سارا۔ الزام ہی یہی تھا کہ میاں افضل یار صاحب انتقال کر گئے، اعتزاز احسن کو جتوانے کے لیے جو 25 بندے بٹھائے گئے تھے وہ ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا گجرات کا، جس نے ان کے ساتھ مل کے تو آخر میاں افضل یار صاحب جو تھے بڑا مشہور ڈپٹی کمشنر، جی مشہور تھا، ذوالقرنین وہ تھا، اور ایک ایس پی ہوتا تھا کون سا شاہ تھا وہ تو وہ دونوں مل کے کرتے تھے۔ تو اس میں تو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ موومنٹ پہلے دن سے تھی ہی نہیں، میں اس کو پولیٹیکل موومنٹ، لیکن حکومت پریشان کیوں نظر آئی پھر؟ اصل مسئلہ جب موومنٹ ہی نہیں تھی تو پریشانی صبح سے شام تک، پریس کانفرنسز، بیانات، اسی بات کا تو ماتم ہے عمران خان کے ساتھ کہ اگر ذرا سی بھی پولیٹیکل میچورٹی ہوتی تو اس نے بڑے آرام سے مسکرا دیتے، جسٹ اگنورڈ، وہ چلتے رہتے کرتے۔ میں کہتا ہوں جتنا ان کو اوپن کرتے، جتنا ان کو کھلا چھوڑتے، دیکھیں کچھ بھی کہیں آپ شیخ رشید کو، اس کے آنے سے فرق پڑا ہے۔ کیا پڑا؟ وہ اوپن ہو گئے، سیدھے فرق پڑا، مسکرا دیتا ہے۔ اچھا دیکھیں نا، آپ مراد سعید کو دیکھ لیں، آپ شہباز گل کو دیکھ لیں، آپ وہ فردوس عاشق، یہ ایسے پڑھتے ہیں جسے ہستی نے تیری 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 بڑے بات۔ آپ کے دوست شبلی فراز صاحب اپنی طبیعت کے برخلاف، حالانکہ بالکل مختلف، لیکن ان کے والد صاحب بھی پڑھ جاتے تھے، غصے میں وہ بھی شیر تھے، ہمارے دوست تھے وہ بھی، لیکن وہ تھوڑا سا پٹھان ان کے اندر جو خود کہتے تھے کہ میں نے اندر جب پٹھان جاگتا ہے نا، اوپر کابی روح، ایک فکرہ بولتے تھے کہ کابی روح جب بیدار ہوتی ہے پٹھانوں میں، تو وہ خاص طور پر فراز فکرہ بولتے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں اور بھی انٹروین کرتی جا رہی ہیں، چیزیں بدلتی جا رہی ہیں، حالات اور طرح کے ہوتے جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا سٹے کہیں پرولونگ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے یہ براڈ شیٹ کا جو کیس ہے، اور یہ براڈ شیٹ کا کیس صاحب بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس بندے نے بھی ایک الف سے لے کے یہ تک اس کو پڑھا ہے، یہ بنیادی طور پر ہم لگے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر اب تک کہ آپ نے ایک تفتیشی کرنے والے کو پیسے کیوں دیے، تفتیشی جعلی ہے، تفتیشی فلانا ہے، تفتیشی یہ ہے، یہ اس کے اوپر لگے ہوئے نا ابھی تک۔ ہوتا یہ ہے کہ چور کو پکڑنے کے لیے چور رکھا جاتا ہے، ایک تو یہ بات ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ نے پیسے اس بات پہ دیے ہیں کہ تفتیشی نے ڈھونڈ کے دیے تھے پیسے کہ یہ پیسے ہیں، اگر وہ ڈھونڈ کے نہ دیے ہوتے تو آپ پیسے نہ دیتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا؟ اس نے پیسے ڈھونڈ کے دیے، آپ کو مشرف صاحب بادشاہ آدمی تھے، ان کو پتا چلا، فون کال آیا سعودی عرب سے، اور اس نے فون ٹی وی پہ کہا بھی کہ ہماری پیٹرول کے انہوں نے جب دیتی تھی مفت قسط وہ روک دی تھی، پیسے روک دیے تھے۔ سعودی عرب میں نواز شریف صاحب کے لیے فون کیا، سعد ریڈی آیا، آپ نے وہ کیا، رفیق ریڈی ساتھ آیا تھا، ان کے والد صاحب آئے تھے، والد صاحب شہید ہو چکے ہوئے، فوت ہو چکے ہوئے، اچھا ساتھ اور ایک اور کیپٹن ہوتا تھا، میں نام لینا چاہتا اس کا، اچھا تو وہ سعد اور وہ آئے تھے اور انہوں نے یہ کیا، تو آپ نے لپیٹ دیا۔ اس نے کہا بھائی میری محنت، میں نے تو آپ نے پیسے نہیں لینے، نہ لو، میرے 20% تو دو، تو آپ نے وہ دیے ہوئے 20%۔ اب یہ 20% کا حساب جس وقت کھلے گا، اب انہوں نے کہا جی عظمت سعید صاحب، آخری بریک کا کہہ رہے ہیں، عظمت سعید صاحب سے انکار اس لیے ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں ایک رویہ ہے، ہمارے ہاں جو قانون ہے یہ ہے ایڈورسوریل کہتے ہیں، دو پارٹیاں اپنے ایک دوسرے کے سامنے دلیلیں دیں گی، جج کچھ نہیں کر سکتا۔ حکومت کے پاس ہے ایک اختیار کہ وہ تفتیش اپنی مرضی کی کرائے گی، آپ کے پاس ہے کہ آپ کو اس نے کوئی فیصلہ تو نہیں کرنا، وہ عدالت تو ہے نہیں،
ہمارے یہاں ہوتا ہے یار ایف ایچ او کو پکڑو, تفتیشی کو پکڑو, کیس ادھر سے ٹھیک کرو تاکہ عدالت میں نہ جانا پڑے. وہ رویہ ہے کہ عظمت سعید کے اوپر, حالانکہ عظمت سعید ان لوگوں میں سے ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. یہ میکڈونلڈ کے سامنے جو پلاٹ ہے نا, پولیس فاؤنڈیشن کا پلاٹ, ایک چیف منسٹر صاحب جو تھے, یہ ایل ڈی اے کے اس وقت کنسلٹنٹ ہوتے تھے, چیف منسٹر صاحب اس کو کسی اور جگہ الاٹ کرنا چاہتے تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا, تو انہوں نے سارا کام ایل ڈی اے کے چیف سے کر دیا. ان کے ایک چھوٹے سے نوٹ کے, حالانکہ ان کو لاکھوں کی آفر تھی, نوٹ کے اوپر یہ پلاٹ جو ہے وہ پولیس فاؤنڈیشن سے نہیں نکل سکا تھا. یہ ویری آنیسٹ پرسن. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے اس انکوائری سے, اور نواز شریف صاحب کی اور مسلم لیگ نون کی مشکلات میں کس حد تک اضافہ ہوتا ہے. لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے افغانستان کے حوالے سے امریکہ اور طالبان کے معاہدے کا مستقبل کیا ہے. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی, جہاں نئی امریکی انتظامیہ جو بائیڈن صاحب نے حلف اٹھایا, اور ساتھ ہی یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ افغانستان اور امریکہ کی جو سابق ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کو ریویو کریں گے, نظر ثانی ہوگی, اور پہلے قدم کے طور پر جو قیدی رہا کیے گئے تھے پچھلے مہینوں میں, ان کو پھر دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے. اور یہ سب ہم اپنے پروگراموں میں بھی اس خدشے کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ چینج ہوگی انتظامیہ, اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ ایسا کام ہوگا, اور وہی ہوا. دیکھیں, آج سے تقریباً سال پہلے جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مکمل طور پہ ٹرمپ کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا, اور ٹرمپ نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ ایک جہاز آئے گا قطر سے اور یہ لوگ کیمپ ڈیوڈ پہنچ جائیں گے, اور صبح سویرے میں سائن کرا دوں گا تاکہ میں اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہ چلنے دوں. لیکن وہ ریان سی کروکر اور یہ سارے جو لابی ہے, جس کے رابن رافیل وغیرہ, یہ جو ساری لابی جو کہ چاہتی ہے کہ نہیں افغانستان میں ہم رہیں, ہم پلیٹ کرتے رہیں, اور وہ چیز جو ہے وہ چلتی رہے, تو انہوں نے اس کو لیک آؤٹ کر دیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر سے بغلان کی طرف سے طالبان نے چلنا شروع کیا تھا, اور ان کا تھا آج ہم کابل جا کے فتح کر لیں گے. اور دوسری طرف ہوا یہ تھا کہ ہیڈ کوارٹر جو تھا بلیک واٹر کا, وہ جو وہاں پر اسٹیبلش تھا, اس کے ایکٹیویٹیز بلٹ ہو گئی تھی. تو راتوں رات انتظامیہ پہنچی تھی کہ نہیں رک جاؤ, سارا کچھ ہو جاؤ. آپ کو یاد ہے مائک پینس نے خاص ریکویسٹ کی تھی. اس دوران طالبان وہاں تو رک گئے تھے, لیکن انہوں نے اس کا ہیڈ کوارٹر اڑا دیا تھا بلیک واٹر کا. 2-3 دن سے خاموشی تھی. ایک تو ان کا مولانا مطمئن جو تھے وہ ان کے وہ انتقال کر گئے تھے, طالبان کے جو بہت پرانے زبیلہ وغیرہ سے پہلے وہ فوت ہو گئے تھے, تو اس کی تصویر بہت امپورٹنٹ ترجمان تھے طالبان کے. اس کے بعد کچھ سوچ رہے تھے کہ جو بائیڈن کیا کرتا ہے سب کچھ. اب اس وقت ان کا جو میڈیا ہے طالبان کا گزشتہ کو 12-13 گھنٹوں سے دوبارہ ایکٹیو ہو گیا. انہوں نے تقریباً 4 پوسٹوں کی باری تصویریں شائع کی ہیں کہ جو انہوں نے تباہ کی ہیں. اچھا, کاروائی دوبارہ شروع کر دی. کاروائی ان کی تھی, ان کا تھا کہ افغان گورنمنٹ, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ مت کرو. آپ امریکی جو ہے اس وقت 2500 سپاہی رہ گئے ہیں, آپ امریکی تو نکل جاتے ہو اور ان کو جا کے تھپکی دیتے ہو کہ تم اب میدان تمہارے ہاتھ میں, تم ٹیک اوور کر لو. اور دوسرا یہ ہے کہ جو انڈینز اور باقی دوسری لابیز ہیں, میں نام لینا چاہتا, وہ چاہتی ہیں کہ ہم اس طرح اس خلا کو پر کر دیں اور طالبان کے ساتھ. اور آپ کو یاد ہے کہ وہ امر اللہ صالح اور یہ وہ سارے کہتے تھے کہ ہم تو ٹیٹ ٹو دی ٹیٹ ہم لڑیں گے, اور ہم لڑنے والے ہیں, اور ہم ایسے چھوڑیں گے نہیں طالبان کو. اب اس پہ طالبان نے کہا پھر لڑائی تو ہمیں, تم تو 19 سال سے لڑ رہے ہیں, ہم مزید لڑ لیں گے. تو اس وقت یہ جو آخری 2 گھنٹے پہلے جو انہوں نے اس کا ہے اپنا جو پوسٹ ہے اس کو جو حملہ کیا ہے, اور وہ اسلام آباد ان کا ایک علاقہ ہے پولیس والی, اس کے اندر ان کیا ہے, اور ان کے اندر 5 بندے مارے, صرف 2 گھنٹے پہلے کی بات. اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ ٹرمپ والوں کو کہتے ہیں کہ یہ پائپ لائن پریزیڈنٹ, کیونکہ ایک شیل آئل اور شیل گیس نکلی تھی جس کو کینیڈا سپلائی کیا تھا, اور انہوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا. اور ٹرمپ نے کہا تھا بھائی تمہارا یہاں پر سب کچھ موجود ہے اور اتنے سالوں تک کے لیے موجود ہے, تو کیوں تم 300 سال کی پیش بندی کے لیے اپنی زندگی تباہ کر رہے ہو, صحیح ہے, اور بندے مروا رہے ہو. تو وہ کینیڈا کو پائپ لائن سپلائی ہوا تھا, انہوں نے سپورٹ کیا تھا, اور ٹرمپ نے امریکہ کی اکانومی کو سٹیبلائز کر لیا تھا. لیکن وہ لوگ جو ساری زندگی گزشتہ 200 سال سے صرف اسلحہ بناتے اور اسلحہ بیچتے رہے ہیں, ان کے لیے اب تھیٹرز بند ہو گئے تھے. شام میں یہ نہیں لڑ رہے تھے, کوریا والا مسئلہ اس نے کلوز کر دیا ہوا تھا, افغانستان میں واپس آ رہا تھا, وہ کیا کریں ہم. تو وہ جو ہیلری کلنٹن کی ڈاکٹرین تھی یا باقی ڈاکٹرین تھی کہ دی اسٹرینتھ آف امریکہ لائز امریکی اسٹیبلشمنٹ,
हाँ वो सब बुनियादी तौर पे। बुनियादी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट नहीं, ट्रंप जो था ना ये रिपब्लिकन भी एस्टैब्लिशमेंट की थी, ट्रंप रिपब्लिकन से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब आप अंदाजा करें कि हालत ये है कि ट्रंप ने वो लेवल खड़ा किया है कि जो लोग वोट दे रहे थे इम्पीचमेंट के अंदर, उनमें से अक्सरियत कहती थी अगर हमने ट्रंप के खिलाफ वोट दिया तो हम वापस जाके इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। सही। नाउ अमेरिका रिपब्लिकन और उसमें डिवाइड नहीं हो गया, अमेरिका ट्रंप एंड नॉन ट्रंप में, जैसे भुट्टो और एंटी भुट्टो हो गया था, वैसे ट्रंप एंड नॉन ट्रंप में डिवाइड हो चुका हुआ है। और बड़ी खौफ किया 10 से 12,000 नेशनल गार्ड जो है वो अब रहेगी। मुस्तकिल तैनात हो गए वाशिंगटन में, फौज आ गई। इसका मतलब ये है कि फौज आ गई ना, फौज आ गई। जितने दिए फौज, हाँ। पाकिस्तान दिए मौजा जितने देखो फौज ही पहुंचा। वो जो उन्होंने कहा था उस्ताद दामन, वही जो अमेरिका ने मौजा जो सोचते थे कि इस तरह की हालत हम इराक में रेड जोन बनाते हैं, हम अफगानिस्तान में रेड जोन बनाते हैं, हम चिली में, हम फला जगह रेड जोन बनाते हैं। आज वाशिंगटन डीसी इन इटसेल्फ इज रेड जोन। और इम्पीचमेंट की कार्रवाई के दौरान हो सकते हैं कि अगर इम्पीचमेंट की कार्रवाई हमने शुरू कर दी तो पूरे मुल्क में कहां कहां हम रोकेंगे। अब इम्पीचमेंट खौफजदा, आप सोचे ना डिले हो गया है, 2 दफा आपने पास कर दिया, सारा कुछ होगा, उसके बावजूद डिले। अफगानिस्तान जो है इट्स अ टेस्ट केस ऑफ अमेरिका, इसलिए कि आपको याद होगा कि एक दफा ये तालिबान की जब रिहाई हो रही थी तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और उन लोगों ने ये जो थे अपना कहा था कि रिहाई मत करो इन लोगों की, क्योंकि ये लोग हैं कि उन्होंने हमारे सिपाही मारे हुए। तो ट्रंप ने एक फिक्रा बोला था, उसने कहा आओ फिर लड़ो, उसने कहा खून हम दें और आइडियल्स तुम्हारे हम चलाते रहें, यानी तुम सबसे पहले तुम लोग भागो यहां से। जब जापान भी भागे, ऑस्ट्रेलिया भी भागे, न्यूजीलैंड भी भागे, फ्रांस भी भागे, इंग्लैंड आखिरी था वो भी भाग जाए, तो मार हम खाएं, बंदा हमारे जाएं, अपना जो कॉफन हमारे अमेरिका इसमें पहुंचे, लोग हमारे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम का शिकार हो, पागल हो जाएं। 4.5 लाख बंदा सिपाही पागल हो चुका है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, हम क्यों तुम्हारे आइडियल्स के ऊपर चले। अच्छा, बाइडेन की पॉलिसी क्या नजर आएगी कि मतलब अगर रिव्यू करेगा तो किन शराइत के ऊपर देखिए बाइडेन जो है, क्या लग क्या रहा है? मुझे बाइडेन अभी तक जैसे कहते हैं ना शॉक से नहीं निकला डेमोक्रेट अभी तक। मैं अभी तक कोई पॉलिसी क्लियर नहीं हो रही, कभी मतलब इंडिया के हक में बोलते हैं, कभी इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, कभी वॉर के हक में बोलते हैं, कभी वॉर के खिलाफ बोलते हैं। जो बंदा आके पहली तकरीर ये करे कि व्हाइट हाउस में कोई किसी को गाली नहीं देगा, व्हाइट हाउस में कोई डांटेगा नहीं, जो डांटेगा मैं उसको निकाल के दे दो। आप देखा कितना कल्चर बदला है उस पूरे। ये पहली तकरीर उसकी यही है कि अगर किसी ने डांटा तो फौरन नौकरी से बाहर होगा या इंसानों की तरह बिहेव करोगे, ये उस जगह पे खौफ है। हम कौन सा स्टेप लेंगे तो ये मसला होगा, कौन सा स्टेप लेंगे। इकोनॉमी की सूरत हाल ये है कि ट्रंप ने जो पैसे दे के लोगों को थोड़ा सा कोरोना के अंदर बेहतर किया था वो भी उनकी खत्म हो चुकी हुई। चाइना के साथ लड़ाई लड़ते हैं, कंटेनमेंट ऑफ चाइना में जाते हैं, इकोनॉमी वैसे तबाह हो जाती है, इसलिए कि कुछ 70% गुड्स जो हैं वो आप चाइना से सस्ती बना के वहाँ बेचते हैं। जिस दिन आपको $1 की चीन से शर्ट ला के बेचनी बंद हो गई और आपने $12 की शर्ट जो है वो $13 में बेची और $1 की $13 में ना बेची तो आप तो मर गए, यू आर गॉन। तो ये और डिपेंडेबिलिटी जब से इशू चाइना ने अपना आप तो ठीक कर लिया हुआ। सही है। असल मतलब अब अफगानिस्तान की लड़ाई में अमेरिका कहता है कि जो इस दौरान हुआ था इकोनॉमी की बेस बना ली थी, अब वापस असला बेचो, मिसाइल बेचो, ये करो वो। इसके लिए मुझे डर उस्मान साहब ये लगता है कि ये किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान से कोई एक बेस बना के एक बड़ा इंसिडेंट न करा लें, क्योंकि वॉर की कीमत किसी ने पे करनी है। जिस वक्त अफगानिस्तान में आए थे तालिबान बड़ी मजेदार बात करते हैं, उसने कहा हम इतने सालों से वहां रह रहे थे, महमूद गजनवी से लेकर मुजस्मे वहां मौजूद थे, इन्होंने हमारे चंद एक लोकल कमांडर्स को पैसे दिए ताकि बुद्धा का मुजस्मे लड़ाओ। वो क्यों? ताकि जापान जो है अब वो पैसे दे सके, उसको हम एक्सपायर करें कि तुम्हारा बुद्ध का मुजस्मा उड़ा है। कहते ये इस तरह की प्लान, जैसे पर्ल हार्बर में उन्होंने जब कहा, जब पर्ल हार्बर जो थी बहुत बड़ी जापान की जो बंदरगाह थी तो उसके सब गरीब थी, तो उस पे उसने कहा कि अपनी फोर्सेस ले जाओ। सही। तो जर्नैलों ने उस वक्त के थियोडोर रूजवेल्ट था, उसको कहा जनरल प्रेसिडेंट वी विल बी द सिटिंग डक्स, वी विल बी किल्ड। लेकिन इतने जालिम हैं
کہ انہوں نے پوری کی پوری جو جہازوں کی فوج جو ہے جاپانیوں کے سامنے کھڑی کر دی, انہوں نے مار دیا, انہوں نے جاپان پہ حملہ کر دیا اور پھر 2 بم بھی ٹیسٹ کیے جاپان پہ بیچارے, کیونکہ اکنامک مائٹ بنتا جا رہا تھا. یہاں بھی مجھے ڈر ہے کہ اسلحہ کی فیکٹری کو, جنرل کمپنی کو دوبارہ, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو دوبارہ لانے کے لیے, F-16 کی نیڈز کو لانے کے لیے, سیکورٹی مسائل کو لانے. اور ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اگر افغانستان میں بدنامی ہوتی ہے تو پاکستان میں زیادہ بدنامی ہوگی, پاکستان میں زیادہ خرابی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آنسلاٹ یہاں پر آئے گا. ابھی تو وہ لڑ رہے ہیں, لیکن جب وہ پوری کی پوری پھر دوبارہ سے شروع ہو جائے گا تو پھر وہی کیفیت آئے گی. یہ بڑا خطرناک تو پاکستان کا جو رول ہے, پہلے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بڑی کلوز کولیبریشن تھی اور معاملات آگے بھی بڑھے, اور جو افغان گروپ کو مذاکرات کرانے میں پاکستان کا بڑا رول رہا ہے. اس وقت پاکستان کے اوپر پاکستان کو کیسے چلنا ہے؟ دیکھیں پاکستان اس وقت ڈسٹنس پہ آئے گا, اس لیے کہ کچھ بھی کر لیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا, دیکھیں کوئی انڈین لابی کا بندہ جو ہے وہاں بیٹھا ہوا تو پیور امریکن ہوگا. آپ کے پاکستانی کبھی پیور امریکن ہوگا؟ 25 انڈین ہیں جو اس میں آپ اپنے امریکن سے بات کرتے ہو, ان کا سافٹ کارنر ہمارے لیے ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں, بے شک پیدا وہی ہوئے ہوں, لیکن اگر باپ پاکستان کا سوچتے انڈیا نہیں سوچے گا, وہ بھی سوچیں گے. تو ایک نیچرل چیز ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ ان کی ایک بنے گی, اور وہ چاہیں گے کہ انڈین گورنمنٹ کی ہیجمنی اس پورے علاقے کے اندر ہو. چلیں جی دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یا لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے, جیسے ہم نے ذکر کیا بھارت کا, کہ ایک مودی کو ایک بہت بڑے مارچ کا سامنا ہے یوم جمہوریہ کے موقع. جی ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید. بھارت کے اندر احتجاج جاری ہے کسانوں کا, اور اس کا جو کلائمیکس ہے وہ یوم جمہوریہ جو کل منایا جا رہا ہے بھارت میں, اس میں 1 لاکھ سے زیادہ ٹریکٹرز کی انٹری ہے. اور ابھی سے جو ٹریکٹرز پہنچنا شروع ہو گئے اور پریشانی میں اضافہ, اور ایسے ویژولز بھی نظر آئے کہ تشدد کر رہی ہے بھارتی پولیس ان کے اوپر, کسانوں کے اوپر. یہ احتجاج جو ہے وہ درد سر بنا ہوا ہے مودی حکومت کے لیے. اور یہ سب پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ اس احتجاج کو کنٹرول نہیں کر پا رہی مودی حکومت, اور یہ ڈے بائی ڈے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سر درد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بننے کا کیا ہے اس حوالے سے؟ بہت عرصے سے چیزوں کو ہم ڈسکس, پاکستان کے حق میں نعرے لگے ہیں, وہ ویڈیو بھی آئی ہے اس کی. وہ کہتے ہیں ہم تو گیم کھیل رہے تھے, ایک ٹیم پاکستان بنی تھی, ایک ٹیم جتا وہ انڈیا کی بنی ہوئی, خالصتان کے والے سے سارے نعرے لگ رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ بہت عرصے سے ایک تھیوری ہے, اور یہ دنیا میں بڑی اسٹیبلش تھیوری ہے, کہ جس کے لیے جو جمہوری طور پہ جیت کے آتا ہے وہ اپنے جو ہوتے ہیں نا پارٹی فنڈ دینے والوں کے مفاد کا تحفظ کرتا ہے. مودی جو کچھ بھی ہے اس کی بنیادی چیز تھی کہ وہ پارٹی فنڈ دینے والوں کی تحفظ کرتا ہے, اور وہ چاہتے تھے کہ یہ جو کسان کے پاس مناپلی بنی ہوئی ہے ایگریکلچر کی, یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے, اور وہ اس کو ایک انڈسٹریلائز قسم کا یونٹ بنانا چاہتے تھے ایگریکلچر کو. اور ظاہر بات ہے پورے انڈیا کے سائز کے اندر پنجاب کا سائز اتنا سا ہے, لیکن وہ پنجاب کا سائز جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑی گرین فیکٹری ہے جو پورے انڈیا کو گرین سپلائی کرتی ہے, آگے تو کچھ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے وہ جو بل پاس کروائے ہیں جس کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اب 2-3 طرح کے کرائسس انڈیا کے لیے بلٹ ہو. ایک تو دلی کے دروازے پہ, دوسرا ان کی بیک پہ پاکستان ہے. میں جغرافیہ کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ ادھر آئیں تو ادھر سے آ کے آپ کہاں سے آپ سرحد کے پاس سے گھومتے گھامتے ہوئے پیچھے سے حملہ نہیں کر سکتے. ان کے نارتھ میں کشمیر ہے, ٹھیک, ان کے نیچے جو ہے وہ راجستھان کا صحرا ہے. وہ اس طرح کی وہ صورتحال نہیں. جے پور تک اگر آپ جائیں بھی تو آپ وہ سڑک دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے, جس میں سارا کچھ اڑ گیا ہوا ہے ہر چیز. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسان, اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ملیٹنٹ ہے, مارشل ریس سمجھی جاتی ہیں. انڈیا کی فوج کی بنیادی جو کیفیت ٹرمپ کے زمانے میں وہاں ہوئی تھی کہ انہوں نے 12 بندے ادھر میں سے نکال دیے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ سفید فارم جو ہیں یہ ہو سکتا ہے جو بائیڈن کو مارتے ہیں. یہی کیفیت جو ہے وہ سکھوں کی آپ دیکھیں نا, ایسا بھگت چکا ہے انڈیا. اندرا گاندھی مری, راجیو مرا, راجیو تو ادھر سے مرا تھا, کیمل سے مرا تھا. یہ تو اس کے گن مینز, سکھ گن مین, ابھیجیت سنگھ کے کیا نام تھا, بیانت سنگھ نے اس کو مار دیا تھا. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تو آپریشن جو تھا صرف امرتسر تک محدود تھا, اور سنت جرنیل سنگھ بنا, لیکن انہوں نے بدلہ لیا. اس کو چھوڑیں, جنرل ڈائر کو جس سکھ نے جا کے قتل کیا تھا وہ اب دیکھیں کہ وہ امرتسر سے نکلا جلیانوالہ باغ کا بدلہ لینے کے لیے, اور وہ اس نے وہاں جا کے پڑھائی کی, پڑھائی کر کے وہ اس قابل ہو گیا
کہ وہ پارلیمنٹ کی گیلری میں جا کے بیٹھ سکے. اور وہ اس نے یہ کیا کہ ایک کتاب لی, اس کتاب کے اندر باقاعدہ ایک خانچہ بنایا جس کے اندر پستول رکھا, اور پستول فٹ کر کے اس کتاب کے اندر وہ لے گیا. جب وہ کتاب لے گیا تو اس نے وہاں سے کھڑے ہو کے اس کو قتل کر دیا. تو ایک ٹریڈیشن ہے ان کی کہ وہ اس خطے کے اندر ان کے, آپ خود سوچیں نا کہ اورنگزیب عالمگیر سے ان کا لڑائی شروع ہوئی سکھوں کی اکبر سے. صحیح. گرو ارجن جو اس نے ان کو 5 ککے دیے تھے. یہ جو کیس ہے, یہ کرپان ہے, یہ کچھا ہے اور یہ کڑا ہے, یہ کس لیے دیے تھے کہ اگر آپ کہیں باہر چھپے ہوئے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے بال مقدس ہیں, آپ کاٹیں گے نہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کرپان ہونی چاہیے جو کچھ بھی آپ تحفظ کرنے, کڑا آپ کی پہچان کے طور پہ ہوگی, اب کچھا صرف یہی پہنا ہو تو سب کچھ. اب اس صورتحال کے اندر آخر تک آپ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ جو ان کی فائٹ ہوئی ہے وہ 300 سال پرانا بدلہ لیا انہوں نے. 47 میں جو قتل و غارت ہوئی ہے پرانا, اب وہ کہتے ہیں وہ بدلے ختم ہو گئے, اب 1984 کے بدلے ہیں جو دلی میں ہوا تھا. تو یہ صورتحال ہے بڑی. کل دیکھو کیا ہوتا ہے, کل آئے گا. اور یہ دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے کریمہ بلوچ والے واقعہ, اس کی تدفین کے حوالے سے کنٹروورسی ہے, اور جو انٹرنیشنل پریس لکھ رہا ہے بلوچستان کے حوالے سے, بلوچ یوتھ کے حوالے سے, بلوچ یوتھ کے جو 8 آرٹیکل صبح سے پڑھ چکا ہوں. کریمہ بلوچ آئی, ایک 2 طریقے کے ان کے, ایک تو یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ ہمیں ایک ان اینڈنگ جنگ کی طرف کس طرح سے دھکیلا ہے. ہمارا سارا یوتھ جس نے ہمارے ہاں ڈاکٹر بننا تھا, انجینئر بننا تھا, وہ تباہ برباد ہو رہا ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. اس ریاست کے ساتھ کی صورتحال اور ہوتی ہے, افغان نجیب اللہ کے ساتھ جلتے رہے, نہیں جیت سکے, امریکہ نہیں جیت سکا اس ساری صورت, پھر چائنا انٹرسٹ, یہ وہ سارا کچھ آ. ایک تو وہ ایک یہ آرٹیکل تھا. دوسرا وہ کہتے یہ ہیں کہ حیات بلوچ اتنا بڑا انسیڈنٹ تھا کہ ایک بلوچ لڑکے کو جو کہ یونیورسٹی کراچی میں پڑھنے والا تھا, اس کو ایف سی والوں نے اس کو مار دیا. اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ایف سی والوں نے اپنے بندے کو ڈسٹرکٹ پولیس کے حوالے کیا, پولیس نے باقاعدہ اس سے انویسٹیگیشن کی, ٹرائل کیا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو اس نے ایف سی کے جس کو آپ کہتے ہیں فوج اہلکار کو اس کو پھانسی کی سزا دی. اس نے کہا اس کو تم کسی جگہ پورٹری نہیں کرتے ہو کہ تم, اور یہ آج کے اخبارات میں ہے. پھر مجھے ایک اور بڑی تکلیف ہوتی ہے, ہماری جو لا اینڈ آرڈر پر صورت ہے, لیاری میں اس کا جنازہ پڑھنا تھا, آنے دیتے. اس نے کون سا, اب دیکھا کریمہ بلوچ کو پاکستان نے تو نہیں مارا, وہ تو ایک ہی الزام بنتا ہے کہ اس کا نام اس کے اندر آ گیا تھا ان ویب سائٹس کے اندر, تو اس کو انڈینز نے مروا دیا. ایک الزام بنتا ہے, ہو سکتا ہے نہ مروایا, لیکن میرا اندازہ شک تو ہے کہ مروایا, ورنہ دوسرا بندہ مرا ہے, ایک سویڈن میں مرا ہے بلوچ, وہ بھی دھکا دیا ہے کسی نے, اس نے دریا میں, اس کو بھی دریا میں دھکا دیا ہے کریمہ بلوچ کو بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز لیک آؤٹ ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ کسی نے کسی اپنے ایسٹ جو ہے ہمیشہ ضائع کیا جاتا ہے. ایک کتاب ہے فرام ماتا ہری ٹو پتہ نہیں کیا, اس کے اندر وہی تھا کہ وہ ہر اس انٹیلیجنس بندے کے سورس کو قتل کر دیتے. 4 بہنیں تھیں سی آئی اے کی, بہت پیرول پہ سیکنڈ ورلڈ وار میں, ان 4 کو ایک ایک کر کے ہوٹل کے کسی کو 25ویں کمرے سے نیچے گرایا, کسی کو 12ویں کمرے میں گرایا, کسی کو 13ویں. تو یہ تو آتا ہے. اب جب اس طرح کے انوالو ہو گئے, اصل سوچنے کی بات بلوچ کے لیے یہ ہے کہ یار اگر آپ ایک ان اینڈنگ وار کی طرف نہیں جا سکتے تو اطالعہ مینگل کی بات بڑی صحیح ہے. اطالعہ مینگل نے کہا تھا آزادی حاصل کرنا آسان ہے, لیکن آزادی کو قائم رکھنا, برقرار رکھنا بہت مشکل ہے. لوگ گدھوں کی طرح تم پہ قبضہ کر لیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں گوادر جو ہے وہ چائنیز امریکن کانفلکٹ میں بلوچوں کو چھوڑیں گے, یا ایران بلوچوں کو چھوڑے گا؟ یہ انٹرنیشنل فورسز وہاں رہنے دیں گی؟ آپ کی تو زمین ایسے تپے گی کہ جس کا سوچ نہیں سکتا کوئی. اور آپ تو لیوا کرتے بیچارے رہ جائیں گے ریڈ انڈینز کی طرح. آپ ریڈ انڈین سے زیادہ ہو تعداد کے اندر, یا آپ ریڈ انڈینز, اس وقت تو ایک بندوق ریڈ انڈین کے پاس ہوتی تھی, دوسری بندوق ان کے پاس ہوتی تھی اپنا گورے کے پاس. آج تو گورے کے پاس سب کچھ ہے, آپ کے پاس تو ویپنری پڑی ہوئی, وہ ڈرون سارا کچھ ہر چیز. آپ ایک نہ بھی وہ گورا جیت سکے, نہ بھی چائنیز جیت سکے, نہ بھی کوئی اور جیت سکے, جو خدا نہ خواستہ آپ اگر کسی آزادی میں آئے تو آپ تو مستقل خون دیتے رہو گے نا, آپ تو بلیڈ کرتے رہو گے. آپ کے تو نسلوں کی نسلیں ایسے ہو جائیں گی, اور آپ نے کیا کمایا. چلیں جی ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.